الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کا تفسیری بیان چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی دو آیتوں میں توحید کو بیان کیا تھا، وحدانیت کو بیان کیا تھا، اور اس کی دلیل بھی بیان فرمائی تھی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے واسطے آسمان سے بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلے پیدا ہوں جس سے انسان کی زندگی صحیح طریقے سے کٹ جائے۔ لیکن یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں رسالت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر ان کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ کے علمی جو معجزہ تھا یعنی قرآن کریم، اس کو بیان کیا۔ میرے دوستو، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو غفور الرحیم ہیں، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، کیا وہ انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ضرورت تھی ایک ایسے رہنما کو بھیجنے کی جن کے راستے پر انسانیت چلے، جو ہمیں جینے کے طریقے بتلائیں، کیا چیز دنیا میں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا علم ہم تک کیسے پہنچے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں بتلائیں جو قرآنی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں نہ تو کوئی کالج تھی، نہ یونیورسٹی، نہ کوئی دارالعلوم، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سارے لوگ امی تھے۔ امی ہونے کے باوجود وہاں پر ایک دوسرے پر فخر اس بات پر کرتے تھے کہ ہم تو عرب لوگ ہیں، اور جو عرب کے علاوہ لوگ تھے ان کو عجمی کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی مدرسے میں پڑھے، نہ تو کسی کالج میں، نہ یونیورسٹی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو لوگوں نے میں سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو مجنون ہیں، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، جو کفار تھے، جو مشرک تھے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، وہ لوگ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جمع کیا تھا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ اے لوگوں، اے قریشیوں، اے چودھریوں، بتاؤ محمد نے تمہارے درمیان 40 سال اپنی زندگی کے گزارا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کیا کہا کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کو سچا پایا، اب سچ بات بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پیش کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو انہی کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں بھیجی گئی، یہ تو انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا جو اس آیت میں بیان کیا، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، آپ سمجھے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کریم ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، کیا تمہیں اس قرآن کریم پر شک ہے؟ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اسی کے جیسے ایک سورت پیش کر دو، ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ اور دوسری جگہوں میں قرآن کریم میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کریم کے جیسا کوئی کتاب پیش کر دو، تمام انسان اور جنات کو جمع کر لو۔ اور بھی قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ چیلنج کیا کہ اس کے جیسا ایک سورت ہی پیش کر کے دکھاؤ۔ اور آگے کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سرداروں کو، اپنے شہداء کو، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، اس ایک آیت یا ایک سورت پیش کر کے دکھلا دو۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ ہر نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ نبیوں کو دیا، اس کا رواج بہت زیادہ عام تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص جادوگر ہوتا تھا اس کی عزت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر رکھ دو اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دور میں طب کا بہت زیادہ رواج تھا،
لوگ حکیم ڈاکٹر بہت زیادہ ہوتے تھے جو ہر بیماری کا علاج جانتے تھے اور کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی بیماری ہوتی جن کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ ان کے چہرے پر یا جہاں پر بیماری ہے اس پر ہاتھ پھیر دو، وہ ساری بیماری دفع ہو جائے۔ جہاں پر دوا کام نہ کرے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ مقام ان کو عطا کیا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے فصیح تھے، ادیب تھے، مبلغ تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ایک منٹ کے اندر شعر تیار کر لیتے تھے۔ اگر ان کا کسی سے مقابلہ ہوتا شعر و شاعری میں تو یہ نہیں کہ پہلے سے تیاری کر کے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذہنیت عطا کی تھی کہ فوراً ایک منٹ میں تیار کر کے پیش کر دیتے تھے۔ اب ایسے فصیح لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کر تو دکھلا دو۔ لیکن میرے دوستو اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے، قرآن کریم کے جیسا یا قرآن کریم کی صورت کے جیسا یا آیت کے جیسا کسی مائی کے لال نے پیش نہیں کیا اور نہ قیامت تک کر پائے گا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی ایک صورت کے جیسا بھی پیش نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً ہرگز تم پیش کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب جو جس قابل ہو ان کا کلام اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں تو اس کے کلام کے جیسا دنیا میں کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پھر اگر تم ایک صورت کے جیسا بھی پیش نہ کر سکو اور یقیناً تم پیش بھی نہیں کر سکتے تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ حالانکہ جو گنہگار مسلمان ہیں جہنم میں ان کو بھی جانا پڑے گا، لیکن جیسے کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہے نا، دھلائی ہو جانے کے بعد پاک صاف ہو جانے کے بعد پھر واپس ان کو جنت میں بلا لیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے اور ان کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سزا دیتے رہیں گے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ کوئی یہاں پر یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ بھئی اگر ہم پیش نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہمارے بعد کوئی آئیں گے وہ پیش کر دیں گے، یا ان کے بعد کوئی آئیں گے وہ پیش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تو فوراً کہہ دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جتنے ہم نوا ہیں
جتنے تمہارے ساتھی ہیں، جتنے عزیز ہیں، جتنے تم فصیح ہو، بلیغ ہو، سب کے سب آ جاؤ، سب کے سب مل کر ایک صورت پیش کر دو۔ لیکن کسی میں ہمت نہ ہو۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ذرا غور سے سنیے گا، اس وقت آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان کلام اللہ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو عذاب دیں گے وہ دیں گے، لیکن دنیا میں بھی مزہ چکھا دیں گے۔ مثال کے طور پر وسیم رضوی کو دیکھ لیجئے، جس نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم کی 26 آیتیں ایسی ہیں، 26 آیتوں کو قرآن کریم سے ہٹا دیا جائے کیونکہ اس سے دہشت گردی کا ثبوت ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ دہشت گردی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ سے بھی پھٹکار ملی۔ اب آپ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کا بیان سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ سنیے، تعجب میں پڑ جائیں گے۔ غیر مسلموں کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرے ارتھی کو آگ فلاں صاحب دیں گے۔ کون دیں گے؟ فلاں صاحب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، دنیا کے اندر ہی ایسا ذلیل کیا کہ اس کے مردے جسم کو بھی یہ مٹی پسند نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے زبان سے یہ بات اگلوا بھی دیا۔ تو قرآن کریم کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے، یہ وسیم رضوی جیسا لوگ تو ابھی کے ہیں، 1400 سال سے لوگ اس کی کوشش برابر کر رہے ہیں، لیکن سب کے سب وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ نہ تو جو ان کا منصوبہ تھا وہ پورا ہوا، نہ ان کو کوئی مدد ملی۔ اسی طرح میرے دوستو، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام نبیوں کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا وہ انہی کے ساتھ خاص تھا، انہی کے ساتھ خاص تھا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے وہ معجزہ ختم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج تک، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک، یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میرے دوستو، یہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تمہارے پاس لے کر گئے ہیں وہ برحق ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی تلاوت کرو، گھروں کے اندر تلاوت کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو بہت مضبوطی سے پکڑیں، اور جب ہم مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم قدم چلے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔